بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ کل ہم خواجہ میر درد کی غزل کر رہے تھے، اس کے کچھ اشعار ہوئے تھے۔ آج باقی اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: پھولے گا اس زبان میں بھی گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں یہ تخم بو گیا۔ اس شعر میں خواجہ میر درد نے اپنی شاعری کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ پھولے گا کا مطلب ہے بڑھے گا۔ گلزار معرفت کہتے ہیں ایسے باغ کو جہاں پہ صرف معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی جہاں پہ ایسا باغ جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں ہوتی ہیں۔ زمین شعر یعنی شعر کی جو زمین ہے، یہ تخم یعنی یہ بیج میں نے یہاں پہ بویا ہے۔ خواجہ میر درد طالبات ایک صوفی شاعر ہی نہیں، ایک عملی صوفی بھی تھے۔ مطلب ایک شاعر تو ہوتا ہے کہ تصوف کے مسائل کو بیان کرتا ہے، لیکن خواجہ میر درد کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ وہ نہ صرف صوفی شاعر تھے بلکہ پریکٹیکلی ایک عملی صوفی بھی تھے۔ وہ صرف زبانی تصوف کے مسائل پر گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ عملی تصوف ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ اگرچہ اردو شاعری میں تصوف کی روایت بڑی پرانی ہے، کوئی ایسا شاعر آپ نہیں دیکھیں گی جس نے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار نہ کیا ہو، مگر خواجہ میر درد نے جس بھرپور انداز میں ان مسائل اور اسرار و رموز کو اپنی شاعری کا موضوع و مرکز بنایا، یہ انہی کا حصہ ہے، اور آج تک ان کے جیسا صوفی شاعر پھر دوبارہ ہم اردو شاعری میں نہیں دیکھتے۔ یہ انہی کا حصہ ہے۔ اس شعر میں بھی انہوں نے اسی چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اردو شاعری کی زمین میں تصوف کا بیج بویا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے اردو شاعری میں تو جو تصوف کے مسائل تھے وہ اکا دکا کبھی کبھار شاعر اس پر اظہار خیال کرتا تھا، لیکن جب ہم خواجہ میر درد کی شاعری دیکھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری تصوف میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، عشق حقیقی، دنیا کی بے ثباتی اور تصوف کے مسائل ہمیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بیج میں نے اس زمین شعر میں بویا ہے، ہر شخص آئے گا اور میری شاعری سے فیض حاصل کرے گا، اور اس طرح سے یہ تصوف کے مسائل کو اردو شاعری میں بیان کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا، اور یہ جو باغ ہے اسی طرح سے ہرا بھرا رہے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ وہ 100% درست ہے کہ بہت سارے بعد میں آنے والے شاعروں نے ان کی شاعری سے ایک سابق فیض حاصل کیا، یعنی انہوں نے اس شاعری سے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی کوشش کی تصوف کے مسائل بیان کرنے کی، لیکن جو تصوف کے مسائل خواجہ میر درد نے بیان کیے وہ انہی کا حصہ ہے۔ عام طور پر ہر شاعر اپنی شاعری میں اپنی شاعری کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلاً غالب کہتا ہے: ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اسی طرح جو میر ہے، میر تقی میر، اس نے بھی اپنی شاعری کا اعتراف کیا۔ جتنے بھی بڑے بڑے شاعر ہیں، ہر شاعر وہ اپنی شاعری میں اس چیز کا اعتراف وہ کرتا رہا ہے۔ اگلا شعر ہے: آیا نہ اعتدال پہ ہرگز مزاج دہر، میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا۔ مزاج دہر کہتے ہیں زمانے کی جو طبیعت ہے۔ عام طور پر شاعر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو اس کی وجہ یا تو زمانے کی گردش ہے یا آسمان کی گردش ہے، تو اس کے ہاتھوں اکثر شاعر وہ ستائے ہوئے اور پریشان رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی شاعر نے اسی موضوع کی پیروی کرتے ہوئے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنی زندگی میں گرم و سرد یعنی ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا، اور میری زندگی میں غم بھی آئے، میری زندگی میں خوشیاں بھی آئیں، غم زیادہ آئے، خوشیاں وہ کم آئیں۔ اس کے باوجود جو زمانے کا مزاج ہے وہ نہ بدل سکا، زمانے کے مزاج میں اعتدال وہ نہ لا سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ وہ انسان کو کبھی بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ میں زمانے کے گرم و سرد کو یکجا کر کے اعتدال و توازن پیدا کروں، مگر افسوس کہ میں زمانے کے مزاج کو نہ بدل سکا۔ زمانے کی ناقدری کا شکوہ وہ ہر شاعر نے کیا ہے، اور اس کی کوشش رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر جو بھی آفت اور مصیبت آتی ہے اس کا شکوہ ہمیں ہر شاعر وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخری شعر ہے اس غزل کا: اے درد جس کی آنکھ کھلی اس جہاں میں، شبنم کی طرح جان کو اپنی وہ رو گیا۔ خواجہ میر درد نے اپنے آخری شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا موضوع وہ بیان کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اس غزل کا جو پہلا شعر تھا
اس میں اس نے کہا دنیا میں کون کون نہ یکبار ہو گیا، پر منہ پھیر اس طرف نہ کیا اس نے جو کیا. یعنی دنیا سے انسان آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. وہی موضوع اس نے اپنے آخری شعر میں بھی بیان کیا. یعنی دنیا عارضی ہے، ناپائیدار ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ بھی عارضی اور ناپائیدار ہے، اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عارضی اور ناپائیدار ہیں. اس لیے وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو شخص بھی آیا، وہ جس طرح سے شبنم تھوڑی دیر کے لیے پھولوں پر پڑتی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بالکل بہ نہیں. انسان کی زندگی بھی شبنم کے اس قطرے کی طرح ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اپنی چمک دمک دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی ہستی جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں آتا ہے اور یہاں پہ اپنے حالات و واقعات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے اس کا عرصہ زیست جو ہے اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اسے واپس اپنے خالق حقیقی کی طرف لوٹ کے جانا پڑتا ہے. یہ ایسا موضوع ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر شاعر نے اس پر آزمائی کی ہے، اور خاص طور پر جو صوفی شاعر ہوتا ہے وہ تو چونکہ صوفی ہوتا ہے اور صوفی کی نظر میں ایک عام آدمی سے زیادہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ دنیا کی حقیقتوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ صرف چند روزہ ہے، اور کسی بھی لمحے جو ہے اسے اپنی اگلی سانس کا کچھ اعتبار نہیں. اس لیے صوفی کبھی بھی دنیا میں دل نہیں لگاتا. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے لیے جو ہے اپنے لیے ساز و سامان جو ہے وہ اکٹھا کرتا رہے، اور دوسروں کو بھی ہمیشہ وہ اسی کی نصیحت کرتا ہے. چونکہ دنیا کی بے ثباتی کا موضوع ہے تو درد کا وہ شعر، درد کے وہی اشعار جو ہم پہلے شعر میں ہم نے اشعار کوٹ کیے تھے، وہ چونکہ وہی موضوع ہے تو یہاں پہ بھی ہم کوٹ کر سکتے ہیں. ایک اور شعر لکھیے: موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. اور آپ اس میں لکھ سکتی ہیں میر تقی میر کا: کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. اور اس میں آپ شعر لکھ سکتی ہیں: نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. تو اس طرح کے اشعار آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہی موضوع دوبارہ رپیٹ ہوتا ہے، اور پھر ہم اس میں وہی اشعار جو ہیں وہ دوبارہ کوٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ محبوب کا حسن و جمال، عاشق کی بے قراری اور بے چینی، دنیا کی بے ثباتی، عشق حقیقی، اور اس طرح کے چند ایک اور موضوعات ہیں جو آپ بار بار اردو شاعری میں دیکھیں گی، اور پھر آپ جو ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ اچھی طرح سے واقف ہو جائیں گی ان مضامین سے. اس سے اوپر جو ہم نے شعر کیا تھا: آیا نہ اعتدال پہ ہرگز مزاج دہر، میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سمو گیا. اس میں آپ شعر لکھ سکتی ہیں: ملیں گی ہمیں بھی اپنے نصیب کی خوشیاں، ملیں گی ہمیں بھی اپنے نصیب کی خوشیاں، مگر انتظار یہ ہے کب یہ کمال ہونا ہے، مگر انتظار یہ ہے کب یہ کمال ہونا ہے. اس کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ جو نئی اس کی غزل ہے اگلی خواجہ میر درد کی، اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے. آپ یقیناً لیکچر روزانہ سن رہی ہوں گی، اور سننے کے بعد اس تشریح کو اپنی کاپی پہ لازمی لکھیں، اور کوشش کریں کہ خود سے لکھنے کی کوشش کریں. چاہے آپ جتنا بھی لکھ سکتی ہیں خود سے لکھیں گی تو اتنی ہی آپ کی تشریح جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی. اچھا طالبات، اب انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی غزل کے ساتھ جو ہے اس کی تشریح کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.